السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ یاسین پارہ نمبر 23، آیات مقدسہ نمبر 64 تا 68 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اصلوها اليوم، جا پڑھو آج کے دن داخل ہو جاؤ اس میں، یعنی اس جہنم میں، بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرتے تھے۔ الیوم، آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو بھی وہ کرتے تھے، جو انہوں نے کمایا۔ ولو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم، البتہ ہم مٹا دیں ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط، پھر راستے کی تلاش میں دوڑیں گے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس کہاں سے وہ راستہ تلاش کریں گے، کہاں سے دیکھیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی شکلیں صورتیں مسح کر دیں، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، انہی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پھر وہ طاقت نہیں رکھیں گے آگے چلنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ واپس جانے کی۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جس کو بھی ہم لمبی عمر دیتے ہیں، جس کو ہم بوڑھا کرتے ہیں، لمبی عمر دے دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اوندا کرتے ہیں یعنی واپس لٹاتے ہیں، فی الخلق، تخلیق میں، پیدائش میں۔ افلا یعقلون، کیا بس وہ سمجھ نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت انسانی فطرت کو اجاگر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت انسانی فطرت کو جھنجھوڑ رہے ہیں، انسان کو الرٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی فطرت پہ رہو۔ اس لیے گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مجرمین کو علیحدہ کر دیا، پہلے جنتیوں کو علیحدہ کیا، ان کا ماحول، ان کے اعزازات و اکرامات ارشاد فرمائے، پھر مجرمین کو علیحدہ کر دیا، اور پھر سب سے بڑی بات دلائل سے گفتگو ارشاد فرمائی کہ انسانی فطرت تو یہ تھی کہ آپ سے میرا ایک معاہدہ ہوا تھا کہ لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی،
کیوں؟ وہ آپ کا کھلا دشمن ہے۔ اور عبادت کے بارے میں ہم نے کافی پچھلے درس میں عرض کیا تھا، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وَأَنِعْبُدُونِی، اور میری صرف عبادت کرو۔ کیوں؟ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اکثر لوگوں نے مخالفت کی، سمجھے نہیں، غور و فکر نہیں کیا، اپنی فطرت پہ نہیں آئے، جو ان کی فطرت سلیمہ تھی اس کو چھوڑ دیا اور شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اب یہ آپ کا جو اینڈ ہے، آخر ہے، وہ جہنم ہے، اور جہنم کے بارے میں بھی میرا آپ سے وعدہ ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسولوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ واضح ارشاد فرما دیا کہ جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا، شیطانی جماعتیں کون سی ہیں اور اللہ کی جماعتیں کون سی ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اصل میں جو ہماری فطرت ہے، جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ کیا ہے؟ جب اس راستے کو چھوڑ دیا تو پھر جہنم کی طرف جائیں گے، دنیا میں بھی جہنم، آخرت میں بھی جہنم۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اب اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اور جہنم میں داخلے کی وجہ تمہارا عمل و کردار ہے، تمہاری غلط سوچ، غلط فلسفی، شیطان کے پیچھے چلنا، شیطانی فلسفی، اور عمل و کردار بھی وہی اختیار کیا جو شیطان کے پیچھے چل کے۔ تو پھر اب جہنم میں چلے جاؤ، یہ تمہارے انکار کا نتیجہ ہے۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ میرے عزیزو، بولنے کا ذریعہ تو ہمارے منہ ہے، لیکن اس دن منہوں پر مہر لگ جائے گی۔ دیکھیے، انسان کے اندر جتنے سیلز داخل ہوتے ہیں، اب سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ اس سیل کے اندر تمام تر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن جہاں پر وہ سیل جاتا ہے وہ اپنا عمل شروع کر دیتا ہے۔ آنکھوں میں گیا تو دیکھنے کا عمل شروع ہو گیا، منہ میں گیا تو زبان کا عمل شروع ہو گیا، پاؤں میں گیا تو چلنے کا عمل شروع ہو گیا، لیکن صلاحیت ان میں موجود تھی۔ اب قیامت کے دن اللہ رب العزت وہ سیل جو ان کے ہاتھ کے سیل ہیں، جنہوں نے ہاتھ کا عمل شروع کیا تھا، ان کو حکم دیں گے تو وہ بولنا شروع کر دیں گے۔ اسی اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے یہ ساری صلاحیتیں پیدا کی۔ تو آپ زبان سے بولتے تھے، لیکن آج زبان بند ہو جائے گی۔ آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، اور وہ گواہی دیں گے جو کچھ کیا انہوں نے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہیں، لیکن فی الحال ہمیں اتنا صرف سمجھنا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں یہ ہمارے عمل و کردار کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہاتھوں سے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اور پاؤں سے چل کے ہم بہت کردار ادا کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں وہاں گواہی دیں گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں سمجھاتے ہیں۔ میرے عزیزو، توجہ رکھیے کہ اگر ہم چاہتے دنیا میں ان کی آنکھیں سلب کر لیتے تو فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر اب راستے کی تلاش کرنی تھی تو فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ کیسے راستوں پہ چلتے ہیں؟ ہم نے ان کو آنکھیں دیں، ان سیلز کو ہم نے بھیجا کہ جا کر آنکھوں میں دیکھو۔ اسی طرح وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، یہ بڑے جو دعوے کرنے والے ہیں، یہ اپنی فطرت پہ توجہ نہیں کرتے، فطرت مسخ کر رہے ہیں۔ کیا اگر ہم ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، جہاں یہ کھڑے تھے، کھڑے کھڑے پتھر بن جاتے، تو نہ یہ آگے چل سکتے ہیں نہ واپس آ سکتے ہیں۔
لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم نے ان کو موقع دیا، ہم نے نذیر بھیجے، انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت دے کر، رہنمائی دے کر، اور انہوں نے آگے سے انکار کر دیا۔ ہم نے دلائل سے بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن انکار کر دیا۔ پھر ایک بہت بڑی دلیل توجہ کے لیے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، آپ اس پہ تو ذرا غور کرو کہ جس کو ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں اور پھر اس کو واپس کرتے ہیں، نعمر تعمیر سے مشتق ہے جس کے معنی ہے عمر دراز دینے کے، اور ننکسہ تنکیس سے مشتق ہے جس کے معنی اوندا الٹا کر دینے۔ اللہ رب العزت اپنے قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو تصرف ہے یہ میرے پاس ہے، میں نے پہلے پیدا کیا ایک قطرے سے، پھر ماں کے پیٹ میں رہے، پھر ولادت ہوئی، اور پھر پورا پروسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا، پھر تمہیں ایک لمبی عمر جب ملی تو آپ واپس بوڑھے ہونے کے بعد کمزور اعضاء کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کے اعضاء کمزور ہو گئے، آنکھیں کمزور، بینائی ختم، قوت بینائی کمزور، قوت سماعت کمزور، چلنے کی قوت کمزور۔ یہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے پاس سارا اختیار ہے، تو اپنی تخلیق پہ تو غور کرو میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں۔ اپنی تخلیق پہ جب ہم یہ درس سن رہے ہیں تو ذرا توجہ کریں کہ ہماری تخلیق کیا ہے، کیسے شروع ہوئی، کیسے ولادت ہوئی، کیسے بچپن، لڑکپن، جوانی گزری، اور پھر بڑھاپا آیا، اور بڑھاپے کے اثرات کیا ہے، نتائج کیا ہے، بڑی تفصیلات ہیں اس کی۔ افلا یعقلون، کیا بس یہ عقل حاصل نہیں کرتے، سمجھ حاصل نہیں کرتے، یعنی اپنی فطرت پہ توجہ نہیں کرتے؟ اللہ رب العزت کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں، اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں، بس اتنا ہی زندگی تو نہیں نا کہ آئیں کھائیں پئیں سوئیں اٹھیں اپنے کاروبار پہ چلے جائیں اور پر یہی عمل کرتے رہیں۔ نہیں، اس پہ توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ کو بھی راضی کریں گے، یہ ہماری فطرت ہے۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے، جس کو تقویٰ کی شکل میں پیچھے بھی سمجھا، اور پھر اس پر اللہ کی رٹ قائم کرنی ہے، ایک سیاسی نظام قائم کرنا ہے، ایک معاشی نظام قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے سیاسی اور معاشی عدل کے ذریعے سے ہم نے انسانوں کو بھی خوش کرنا ہے۔ ایک طرف اللہ کی پہچان، اس کو خوش کرنا ہے، دوسری طرف عدل کے نظام قائم کر کے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور انسانیت کو خوش کرنا ہے۔ یہ ہے اصل میں فطرت انسانی کہ یہ قیادت کرے سوسائٹی میں انسانوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔